بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو بھی اور نور کو بھی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہیں اوروں کو بھی اپنے رب کریم کے ساتھ۔ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، من طین، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کی ایک میعاد، پھر اس نے مقرر کی ایک مدت، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک میعاد مقرر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم، وہ سونا رب پوشیدہ باتیں، وہ تمہارے بھید سب کچھ جانتا ہے۔ پھر وجہرکم، جو تمہاری کھلی باتیں وہ تو جانتا ہی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کما رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر وہ ہو جاتے ہیں اس سے منہ پھیرنے والے، یعنی جیسے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، مانتے نہیں۔ وقد کذبوا بالحق، بے شک انہوں نے جھٹلا دیا حق کو، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، یعنی جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس حق آ گیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ الم یروکم، کیا نہیں دیکھا، اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی بستیاں تھیں، کتنے قرن تھی ہم نے ہلاک کر دیا ان لوگوں سے پہلے۔ پھر رب فرما رہا ہے کہ ان کی ایسی بستیاں تھیں، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو ایسا تسلط دیا ہوا تھا، یعنی اتنی ان کو قوت دی ہوئی تھی، ما لم نکمل لکم، اتنی ابھی آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کے پاس قوت بہت زیادہ تھی، آپ کے پاس ابھی نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، کیوں، وہ بھی رب کریم بتائے گا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور ہم نے ان پر بادل بھیجے تھے، اور بادل خالی نہیں دکھا کے بھگانے کے بلکہ لگاتار بارش ہوتی تھی۔ پھر وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور ہم نے بنا دی تھی نہریں جو بہتی تھی ان کے گھروں، ان کے باغوں کے نیچے سے۔ کتنا خوبصورت سما ہے، اتنا کچھ رب کریم نے ان کو دیا، پھر کیا ہوا، پھر فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پھر ہم نے ہلاک کر دیے۔ کیوں مولا کریمہ اتنا سب کچھ دے کے، کعبے ذنوبہم، انہوں نے اتنے جو گناہ کیے تھے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کیا گیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر پیدا کر دی ہم نے ان کے بعد قرنًا آخرین، دوسری قوم میں ہم نے پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب، یعنی ایسی کتاب جو لکھی ہوتی کاغذ پر سیدھی کی سیدھی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ چھو بھی لیتے اس کو اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ ظالم کیا کہتے، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، وہ مانتے نہیں، کہتے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے۔ وقالو، اور بولے، لولا انزل علیہ ملک، ایک اور اعتراض دیکھیے، بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون، رب فرما رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے نا تو کام ہی، یعنی فیصلہ جلدی ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی،
پھر انہیں مہلت نہ ملتی کہ کچھ اچھا کر لے سنوار لے، نہ مہلت ملتی، جب بات ان کی مان لی جائے گی تو پھر سزا کے لیے بھی تیار ہو جائیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. پھر رب فرما رہا ہے کہ اگر ہم بناتے نبی کسی فرشتے کو تو بناتے اس کو انسان کی شکل میں، ظاہر فرشتے کی شکل میں آتے تو تب بھی تو ان لوگوں نے ڈر جانا تھا نا. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. تو یوں ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبہ میں وہ اب ہے، یعنی ابھی بھی ہیں پھر بھی ہو جاتے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اور بلا شبہ ان ظالموں نے مذاق اڑایا تھا آپ سے پہلے رسولوں کا بھی. کس انداز میں رب کریم تسلیاں دے رہا ہے. تو پھر فرما رہا ہے رب فحاقہ، پھر گھیر لیا اس مذاق نے جو انہوں نے کیا تھا، بالذین سخروا، جو مذاق انہوں نے سحر کیا تھا نا وہ پھر ان کو گھیر لیا، یعنی سزا ملی ان کو. ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیز کے ساتھ یا جس طرح انہوں نے مذاق اڑایا تھا ایسے ہی ان کو پھر سزا بھی مل گئی. تو پھر رب فرما رہا ہے اے منکرین رسالت قل سیروا فی الارض، سیر کرو زمین میں. کیوں؟ بازار دیکھنے کے لیے نہیں. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام رسولوں کو جھٹلانے والوں کا، یعنی اجڑی ہوئی بستیوں کو بھی تو دیکھو. قل لمن ما فی السماوات والارض، پھر ان سے پوچھئے گا کہ کس کا ہے آسمان اور کس کا ہے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے. قل، پھر آپ ہی نے بتائیے، للہ، سب کچھ تو رب کریم کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اتنی میٹھی آیت ہے. رب فرماتا ہے سب کچھ اللہ کا ہے، وہ با اختیار ہے. وہ جیسے ہی غلط کام کرو رسی کھینچ سکتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس نے لازم کر لیا اپنے آپ پر رحمت فرمانا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یقیناً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن. لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں آپ جانتے ہیں کوئی شبہ نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مگر جنہوں نے نقصان میں ڈال دیے اپنے آپ کو تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ سننے والا ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ، آپ فرمائیے کیا بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی کو ولی بناؤں. اتخذو، میں بناؤں، ولی کے بہت سارے معنی ہیں. ایک تو ہوتا ہے دوست کا ساز وغیرہ مددگار، لیکن یہاں معنی کیا ہے اپنا معبود بناؤں اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ. فاطر السماوات، وہ اللہ جو پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں کو، والارض، اور جو زمینوں کو پیدا فرمانے والا ہے. وہ یطعم، اور وہ سب کو کھلاتا ہے. ولا یطعم، اور وہ خود نہیں کھلایا جاتا یا وہ خود نہیں کھاتا یا ان کو کوئی نہیں کھلاتا، وہ خود کھلاتا ہے. قل، فرمائیے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا سر جھکانے والا، سب سے پہلے اللہ کو ماننے والا. ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہرگز نہ بنا شرک کرنے والوں سے، یعنی مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. قل انی اخاف، آپ فرمائیے میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کریم کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے ڈر ہے. ظاہر ہے جیسے کریں گے اس دن تو پانا پڑے گا نا. یہ سمجھانے کا انداز کتنا خوبصورت. میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، وہ شخص یعنی جس پر قیامت والے دن عذاب ٹال دیا گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا. وذالک، اور یہی فوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر پہنچائے تمہیں دکھ، کون؟ اللہ تعالیٰ، یعنی رب کریم کی طرف سے اگر تمہیں کچھ سختی ملے، کچھ دکھ ملے، پریشانی ملے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو کوئی دور کرنے والا نہیں اس دکھ کو. ہم لوگ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں لیکن شفا تو رب دیتا ہے نا.
مانا کہتے ہیں اس بیماری کی شفا اس طرح ملی، اس دعا سے ملی، اس وظیفے سے ملی، لیکن حقیقی کون ہے شفا دینے والا، کون دکھ دور کرنے والا ہے؟ اللہ۔ لیکن جب اللہ نہیں چاہتا تو جو کچھ بھی کرتے رہو موت تو آ جاتی، ایسے ہوتا ہے نا۔ کوئی دکھ دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر پہنچائے تجھے کوئی بھلائی، کون؟ رب کریم، بخیر پہنچائے، بھلائی پہنچائے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ ایسے ہی ڈرتے رہتے ہو لوگوں سے، ایسے ہی ڈرتے رہتے ہو زمانے سے، جب بھلائی کا رب ارادہ فرماتا ہے تو یہ کوئی بندشیں ونشیں نہیں کر سکتا۔ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا دانا ہے، ہر چیز سے خبردار ہے۔ قل ایو شیء اکبر شہادہ، آپ پوچھیے نا محبوبہ کون سی چیز یا کون سی گواہی معتبر ہے، یعنی گواہی کے لحاظ سے کون سی چیز معتبر ہے؟ کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سی شہادت زیادہ معتبر ہے؟ قل اللہ، پھر خود ہی فرما دیجیے، آپ انہیں بتائیے اللہ کی گواہی۔ شہیدون بینی و بینکم، وہی گواہ ہے میرے درمیان، وہی گواہ ہے تمہارے درمیان۔ اوحی الی ھذا القرآن، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، کیوں؟ لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں، بہی اس قرآن کریم کے ساتھ، یہ سامنے بتاؤں دیکھو رب کریم یہ فرما رہا ہے بچو بچو دوزخ سے، وَمَن بَلَغ، اور ڈراؤں اس سے جس تک یہ پہنچے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس تک یہ پہنچے، قیامت تک، جہاں تک یعنی دنیا جب تک ہے وہاں تک پہنچے گی۔ انکم لتشہدون ان مع اللہ الہۃ اخری، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی کوئی خدا ہے؟ قل لا اشہد، آپ فرمائیے میں تو ایسی جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ قل انما هو الہ واحد، آپ فرمائیے وہ تو صرف ایک ہی خدا ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں ان بتوں سے، جن سے یعنی جن کو تم خدا مانتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، پھر رب فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نا محبوبہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو پہچانتے ہیں، یعنی اس نبی کو جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے۔ کیسے؟ مثال کیسے دی؟ جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اپنے پیارے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں محبوبہ، ایسے وہ آپ کو جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس ہزاروں بندوں کے درمیان ان کا بچہ کھڑا ہو چاہے تصویر کی شکل میں، فوراً پہچان لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ایسے پہچانتے ہیں، ایسے نہیں مانتے، ایسے بے وقوف ہیں نہیں مانتے۔ حقیقت یہ کہ وہ مانتے ہیں۔ الذین خسروا، نقصان میں ڈال دیا، انفسہم، اپنے آپ کو، ان ظالموں نے، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ محبوبہ آپ بہت پریشان ہو رہے، نہ پریشان ہو، وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان لگایا پر اللہ پر جھوٹا۔ او کذب بآیاتی، پھر جھٹلایا اس کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پھر ساتھ جھٹلایا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پائیں گے ظلم کرنے والے۔ ظاہر ہے اپنے ذات کے ساتھ تو ظلم کر رہے ہیں، پھر سزا بھی تو خود ہی بھگتتا ہے نا۔ جب کوئی بندہ کسی کو مارتا ہوتا ہے تو تھپڑ بھی تو خود ہی کھاتا ہے نا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو وہ دن جب ہم جمع کریں گے، آپ بھی امیجن کیے کریں۔ ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، جو شرک کیا کرتے تھے، کہیں گے انہیں کہ کہاں ہیں تمہارے شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کے خدا ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر نہیں ہوگا کوئی عذر ان کے پاس، الا ان قالوا، مگر وہ کہیں گے، واللہ، یہاں پہ جو وہ ہے نا یہ وہ قسمیہ ہے، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، نہ تھے ہم مشرک، ہم شریک کرنے والے نہیں تھے۔ انظر، دیکھو، کیف کذبوا، کیسا جھوٹ باندھا انہوں نے، علی انفسہم، اپنے آپ پر، انہوں نے، اس دن یہ مکر جائیں گے نا۔
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گئی ان سے جو افترا بازیاں، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ سب کچھ چلا جائے گا. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر اکنہ، پردے، این یفقہو ہو، تاکہ نہ سمجھیں وہ اس سے، یعنی قرآن کریم کو. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے. ظاہر ہے بوجھ ہے، کان کے اندر کچھ چیز چلی جائے یا کان کے اندر پانی ہی چلا جائے تو کیا آسانی کے ساتھ پھر سن سکتے ہیں؟ وقرا ہے ان کی کانوں میں، بوجھ ہے، گرانی ہے. وہیں یرو کلا، اگر وہ دیکھ لیں ہر ایک آیا نشانی بھی، لا یومنون، پھر بھی یہ ایمان لانے والے میں سے یہ تو نہیں ہے محبوبہ. لا یؤمنون بہا، اس پہ بھی توجہ دیجیے، سارا کچھ انہیں بتا دیا جائے، نہیں مانیں گے یہ لوگ. حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب حاضر ہوں آپ کے پاس، یجادلونک، جھگڑتے ہوئے، یقول الذین کفروا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو بس قصہ ہے جھوٹے لوگوں کا، پہلے لوگوں کا. دیکھیں جو نہیں ماننے والے لوگ وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. وہم ینہون عن، اور وہ روکتے ہیں اس سے. وہ ظالم کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں لوگوں کو. وینأون عن، اور دور بھاگتے ہیں اس سے، خود بھی نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ، نہیں ہلاک کرتے. الا انفسہم، کس کو کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو یہ ہلاک کرتے ہیں، اپنا بھی گناہ لے لیتے ہیں، دوسروں کا بھی گناہ لے لیتے ہیں. وما یشعرون، اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے. ولو ترى، اور اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی النار، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فقالوا یا لیتنا نرد، تو کہیں گے اے کاش کسی طرح ہم لوٹا دیے جاتے. ولا نکذب بآیات ربنا، پھر نہیں جھٹلائیں گے ہم. وہ کہتے ہیں ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے ایمانداروں میں سے. رب کو تو پتہ ہے نا، رب کیا فرما رہا ہے؟ بل بدا لم، بلکہ عیاں ہو گیا ان پر، ما کانوا یخفون، جیسے چھپایا کرتے تھے، جس چیز کو یہ چھپایا کرتے تھے، من قبل، اس پہلے جس چیز کو چھپایا کرتے تھے اب تو وہ آنکھوں کے سامنے آ گئی. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، رب فرماتے ہیں اگر انہیں واپس بھی بھیج دیا جائے نا، یہ ایسی تمنائیں ابھی جیسے کر رہے ہیں، اگر ان لوگوں کو واپس بھی پلٹا دیا جائے، ان کو پھر موقع دے دیا جائے، لما نہوا عن، یعنی جو خواہش کر رہے ہیں ان کی خواہش پوری بھی کر دی جائے تو پھر بھی یہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ لوگ جھوٹے. پہلے بھی تو دیکھیں بنی اسرائیل بار بار تو وعدے توڑتے تھے، سیم نہیں ہو جاتے تھے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور کہتے ہیں نہیں کوئی، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں ہے کوئی چیز سوائے اس دنیا کے، یعنی اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے قبروں سے. وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں، اذ وقفوا علی ربہم، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اللہ کی حضور، قال الیس ھذا بالحق، اللہ فرمائے گا کیا یہ قبروں سے اٹھنا حق نہیں؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بے شک مولا کریمہ، ربنا، ہمارے رب. یہ بھی بہت جو ہے یہ بھی قسمی ہے، وہ ربنا، اور ہمارے رب کی قسم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، پھر رب فرمائے گے تو اب چکھو عذاب اس کفر کے سبب جو تم کیا کرتے تھے، جو تم انکار کرتے تھے، تو اب یہ چکھو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللہ، بے شک خسارے میں رہے وہ جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملاقات کی خبر کو، یعنی اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو، اللہ کی روح حاضر ہونے کو. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتہ، یہاں تک کہ جب آ گئی ان پر قیامت اچانک. قالو، بولے، یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اس کوتاہی پر جو ہم سے ہوئی اس زندگی میں.
ان چیزوں سے ہمیں بھی سبق لینا میرے بچوں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے بوجھ کس پر؟ اپنی پشتوں پر وہ اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ، خبردار، یا ارے ساما یذرون، کتنا برا بوجھ ہے جس سے وہ لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَّعِبٌ، کہتے ہیں رب کریم نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل، واللہو اور تماشا ہے، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ اور بے شک آخرت کا گھر، جو گھر ہے نا آخرت کا، ادھر کا گھر بھی بڑا اچھا ہے اگر اس کو آخرت کی تیاری میں لگا تو. لیکن رب فرما رہا ہے کہ آخرت کا گھر خیر ہے، بہتر ہے اس گھر سے، للذین یتقون، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ قد نعلم انہ لا یحزنک، دیکھیں کتنا پیار سے رب سمجھا رہا ہے. قد نعلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ لا یحزنک، رنجیدہ کرتی ہے آپ کو، الذی یقولون، آپ کو وہ باتیں جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان باتوں سے آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو رنج پہنچتا ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے. فَإِنَّهُمْ لَيُكَذِّبُونَكَ، وہ نہیں جھٹلاتے آپ کو محبوبہ، جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یجحدون کا بھی کیا معنی ہوتا ہے؟ انکار کرنا. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، اور بے شک چھٹلائے گی رسول آپ سے پہلے بھی. تسلی کا انداز بھی تو دیکھیں، اپنے محبوب کو رب تسلیاں دے رہا ہے. آپ سے پہلے بھی محبوبہ جھٹلائے گئے ہیں رسول. فَصَبَرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، اللہ اس پر، ما کذبوا، یعنی جھٹلائے جانے پر انہوں نے بھی صبر کیا. اس طرح صبر آ جاتا ہے نا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تم بھی صبر کرو. یہ کیسا نفسیاتی طریقہ ہے. وَأُوذُوا، اور ستائے جانے پر، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آ پہنچی ان پر ہماری مدد. وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی باتوں کو. کتنا پیار سے سمجھا رہا ہے رب. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آ ہی چکی آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر گراں ہے آپ پر ان کا حق سے روگردانی کرنا. دیکھیے یہاں سے کتنی باتیں پتہ چل رہی ہیں. یہاں سے پتہ چل رہا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ حریص تھے کہ لوگ حق کی طرف آئیں. کتنی وہ کوشش کرتے تھے. اگر وہ آپ کو یعنی منہ موڑنا ان کا جو ہے آپ کو گراں گزر رہا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ تَبْتَغِيَ نَفَقًا، تو اگر آپ سے ہو سکے تو تلاش کرو کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، او سلما فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان میں، تو چڑھ جاؤ. پھر فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، پھر لے آؤ ان کے پاس کوئی معجزہ. وہ روز روز نئے نئے معجزات کہتے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو پتا تھا نا میرا محبوب بڑا حریص ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، رب فرما رہے ہیں کہ سارے معجزے لانے کے باوجود وہ تو ایمان نہیں لائیں گے. ہاں اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا انہیں ہدایت پر. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ نہ ہو جائیں ان سے جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے. کیا انداز ہے مالک کا سمجھانے کا. اللہ بھی ایسے گمراہ نہیں کرتا، فرمانیوں کو دیکھتے تب ایسے کرتے ہیں. پھر اللہ نے اپنے علم سے تو جان لیا ہوتا ہے نا. انما یستجیب الذین یسمعون، صرف وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں. والموتى، اور ان مردہ دلوں کو. یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اٹھائے گا اللہ تعالی پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہے تو یہ ان کے لیے کہ ان کے سامنے قرآن کریم ہوتا تھا وہ نہیں سنتے تھے کیونکہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. ابھی بھی میں کہوں گی کہ کوئی اگر سنے گا تو عمل کرے گا نا. جب ٹائم نکالے گا سنے گا دھیان سے تو تب بھی عمل کرے گا. جب پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو کیسے عمل کر سکتے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور بولے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی.
ان کے رب کی طرف سے اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ یہیں پہ کھڑے ہیں کہ کیوں نہیں ان پر نشانی اتاری گئی. قل محبوبہ آپ فرمائیے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیا، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی. آپ کی ہر بات کیوں مانی جائے؟ اللہ ہے نا، وہ قادر ہے، وہ کرے گا تو ٹھیک. یہ کیسا انداز ہے مالک کا. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے کچھ نہیں جانتے. وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین میں. ولا طائر یطیر بجناحی، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے دو پروں سے. الا امم امثالکم، مگر وہ امتیں ہیں تمہاری مانند، ان کی بھی اقسام ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، نہیں نظر انداز کیا ہم نے کتاب میں کسی چیز کو، پھر اپنے رب کی طرف اٹھائے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سم و بکمن، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں. پھر ظلمات، اندھیروں میں سرگرداں ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ یضلل، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ، دیکھیں من یشاء اللہ یضلل، جسے چاہے گا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس سے. ومن یشاء یجعل علی صراط مستقیم، اور جسے چاہے لگا دے اسے سیدھی راہ پر. قل ارأیتکم، آپ فرمائیے بھلا بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب. او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون، یا آ جائے تم پر قیامت، کیا اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، بتاؤ نا تم، بتاؤ تم اگر تم سچے ہو تو. بلکہ ایاہ تدعون، وہ خالص اسی کو پکاریں گے. فیکشف ما تدعون الیہ، تو دور کر دے گا وہ تکلیف پکارا تھا تم نے جس کے لیے. انشاء، اگر وہ چاہے گا. وتنسون ما تشرکون، اور تم بھلا دو گے انہیں جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا. اس انداز میں کھول کھول کے بتا رہا ہے رب کریم. وَلَقَدْ، بے شک، ارسلنا الی امم، بھیجے ہم نے رسول امتوں کی طرف. من قبلک، آپ سے پہلے بھیجے تھے. مختلف طریقوں سے بھیجے گئے نا، آپ سب جانتے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، جب انہوں نے سرکشی کی تو کیا کیا رب کریم نے، پھر ہم نے پکڑ لیا انہیں سختی. وَالضَّرَّاءِ، تکلیف سے. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ گڑ گڑائیں. ایسے نہیں پکڑ لیا، ایسے نہیں سزائیں دی، اس لیے تاکہ وہ عاجزی کریں، تاکہ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب آیا ان پر ہمارا عذاب، تضرعوا، تو وہ توبہ کرتے. ابھی بھی تو کرونا اور بہت ساری بیماریاں، بہت ساری پریشانیاں، تو کیا آپ نے صحیح سچے دل سے توبہ کی؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور گڑگڑاتے. یہ دیکھیے سب توبہ کر کے گڑگڑاتے، لیکن انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سخت ہو گئے ان کے دل. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو کام کرتے تھے شیطان نے ان کی نظروں میں اس کو آراستہ کر دیا، پیارا کر دیے. ما كانوا يعملون، جو وہ کام کرتے تھے شیطان نے کہا یہ تو ٹھیک کرتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب انہوں نے بھلا دی وہ نصیحتیں جو انہیں کی گئی تھی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جو کھول کھول کے انہیں بتائی تھی. ابواب باب کی جمع ہوتی ہے نا، یعنی جو ان کو نصیحتیں کی دی گئی تھی وہ فراموش کر دی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. یہاں بھی بڑا معنی بڑا پیارا ہے، یعنی رزق کی فراوانی کر دی، ان کو غافل کر دیا، اپنے ذکر سے دور کر دیا، پھر دروازے کھول دیے. انہیں مہلت ہی نہیں ملی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہر چیز کے دروازے کھول دیے، انہیں دنیا میں مگن کر دی.
حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، یہاں تک کہ جب وہ خوشیاں منانے لگے اس پر جو انہیں دیا گیا، تو رب کرتے ہیں تو ہم نے پکڑ لیا انہیں اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب وہ نا امید ہو گئے، اب وہ مایوس ہو گئے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ، تو کاٹ کر رکھ دی گئی جڑ اس قوم کی، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جو ظلم کرتی تھی، والحمد للہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں رب کریم کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ، آپ فرمائیے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ سمعکم تمہارے کان، و ابصارکم تمہاری آنکھیں، و ختم علی قلوبکم اور مہر لگا دے تمہاری دلوں پر، من الہ غیر اللہ، تو کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بہ، جو لائے تمہیں یہ ساری چیزیں۔ یہ کس انداز میں مالک سمجھا رہا ہے، ایک ایک چیز سمجھا رہا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، ذرا دیکھو تو کس کس رنگ سے ہم بیان کرتے ہیں توحید کی دلیلیں، ثم ہم یصدقون، پھر بھی وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ قل ارائیتکم، آپ فرمائیے یہ تو بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب، بغتہ، اچانک آ جائے اللہ کا عذاب، او جہرا، یا کھلم کھلا، حل یہلک، تو کون ہلاک کیا جائے گا، الا القوم الظالمین، ظالم لوگوں یا ظالم قوم کے بغیر، یعنی ظالم لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے تھے رسولوں کو، الا مبشرین، مگر وہ خوشخبری سنانے کے لیے، ومنذرین، اور عذاب جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجتے تھے۔ فمن آمن، تو جو ایمان لائے، واصلح، اور پھر انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یعنی اپنے آپ کو سنوار لیا، نیکوکار ہو گئے، فلا خوف علیہم، تو کوئی نہیں خوف ہوگا ان کو۔ یہ جو اوپر سے آیا نا بتایا عذاب آیا ہے، عذاب آئے گا تو کس کو ہلاک کرے گا، ظالموں کو، لیکن جو بچیں گے وہ کون ہوں گے، جو ایمان لائے، انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ تو غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، تو پہنچا انہیں عذاب، کیوں، بما کانوا یفسقون، وہ لگاتار نافرمانی کرتے تھے، وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وہ حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ قل، محبوبہ آپ فرمائیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور یہ میں نہیں کہتا کہ خود جان لیتا ہوں غیب کو، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز کے لیے آ جاتے تھے، جیسے ابھی بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہم لوگ مولیوں کا کاروبار کرنے لگے ہیں باجی ہمیں بتائیں، ہم گاجروں کا کاروبار کرنے لگے ہیں آپ باجی ہمیں بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس طرح کے لوگ آتے تھے کہ ہم یہ کاروبار کریں، ہمارے بچے، ہمارا یہ، ہمارا وہ، ایسی باتیں پوچھنے کے لیے اللہ نے فوراً کہہ دیا، یہ کہہ دو محبوبہ، یہ کہہ دو محبوبہ، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہیں چنے اور جو اور کھجور انگوروں کے بھاؤ بتاؤں، بلکہ مجھے تو اعمال کے لیے بھیجا گیا، جن کی قدر و منزلت تم لوگوں کو قیامت والے دن پتہ چلے گی۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیا دیا، کیا کچھ عطا فرمایا، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، قرآن کریم پورا پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے اپنے انبیاء کو بہت کچھ عطا کیا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کا ذاتی ہے۔ ان اتبع، تو پھر رب کریم کہتے ہیں نہیں پیروی کرتا میں، الا ما یوحی، جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، جس طرح بھی چاہے دل میں الہام ڈال دے، جیسے بھی سمجھا دے۔ قل، آپ فرمائیے محبوبہ، هل یستوی الاعمی، کیا کبھی برابر ہو سکتے اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا؟ آپ خود دیکھیے یہ مثال کتنی پیاری ہے، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟
وہ کیا برابر کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ برابر حرکات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ برابر سڑک کو کراس کر سکتے ہیں؟ ایک سائڈ پہ اندھا ہو، ایک سائڈ پہ دیکھنے والا ہو، دوستوں کی ریس ہو، تو کیا برابر کام کر سکتے ہیں؟ کیا وہ برابر کھلاڑی ہو سکتے ہیں؟ کیا دنیا کا برابر کام کر سکتے ہیں؟ تو یہ کس انداز میں سمجھایا گیا ہے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں مراد کیا ہے کہ جن کے ذہن خراب ہے وہ کیا ہے؟ اندھے ہیں، اور جنہوں نے دین کو مان لیا، جو کمال کو پہنچ گئے، تو وہ کتنے بڑی بڑی ہستیاں ہو گئے، کوئی حضرت عمر فاروق ہو گئے، کوئی حضرت خالد بن ولید ہو گئے، اور کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا۔ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور ڈرائیے اس قرآن کریم سے انہیں جو ڈرتے ہوں اس سے، شروع کہ اٹھایا جائے گا انہیں، الی ربہم، ان کے رب کی طرف، لیس لہم من دونہ، کہ نہیں ہوگا ان کے لیے، اللہ اکبر، من دونہ ولی، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفیع ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ یہ کامل پرہیزگار بن جائیں۔ دیکھیں جو ہماری شفاعت کریں گے وہ اللہ کی اذن سے، جن کو اللہ اجازت ہی نہیں دے گا وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہے نا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهِمْ بِالْغَدَاةِ، نہ دور ہٹاؤ انہیں جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو، بالغداء والعشی، صبح بھی اور شام بھی، یریدون، یہ طلبگار ہیں، فقط وجہ، اللہ کی رضا کے۔ وجہ کا معنی تو چہرہ ہوتا ہے، لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ یہ لوگ صبح شام کیوں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیوں تسبیحات کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ما علیک من حسابہم، نہیں آپ پر ان کی حساب سے، من شیء، کوئی چیز، وما من حسابک علیہ من شیء، اور نہ آپ کے حساب سے ان پر کوئی چیز ہے۔ یعنی یہ بھی اپنے لحاظ سے اپنے کیے کی جواب دہی پہ ہیں، اور آپ اپنی فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر بھی اگر آپ دور ہٹائیں گے انہیں تو ہو جائیں گے آپ بھی انصافی کرنے والوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایسا کرنے والے ہیں، اللہ کی پناہ ایسی کوئی فعل سرزد نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تو محض احکام الہی کا بیان ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی فزندے السلام علیکم باجی، آپ کی آواز چلی گئی ہے۔ مالدار کافر نادار مسلمانوں کو دیکھ کر یہ نہ کہیں یا انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم تو اعلیٰ ہیں، کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، یا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے اور ان کے ساتھ یہ رویہ، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ اپنے شکر گزار بندوں کو۔ وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آپ کی خدمت میں آئیں، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ جو ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ اگر آپ کے پاس آئیں، بِآیاتنا، ہماری آیتوں پر، فقل، محبوبہ ان سے فرمائیے، سلام، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، سلام علیکم، کتب ربکم علی نفس الرحمہ، لازم کر لیے ہے تمہارے رب نے، ماض، اللہ اکبر، پیچھے بھی تو ہم نے یہی پڑھا تھا نا، لازم کر لیے تمہارے رب نے، ماض، اپنے کرم سے، اپنے آپ پر رحمت فرمانا، انہو من عمل منکم سوءا بجہالہ، تو جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے کوئی غلطی، کیسے، کوئی گناہ، کوئی ایسی جو اللہ کی ناپسندیدہ، مثلا برا کام، نادانی سے، ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد فوراً وہ توبہ کر لے، واصلح، اور سنوار لے اپنے آپ کو، اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، کتنا کھول کھول کے رب کریم سمجھا رہا ہے۔
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ ظاہر ہو جائے راستہ گناہ گاروں کا۔ قل آپ فرمائیے انی نہیت مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبدا کہ میں پوجوں انہیں الذین تدعون من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ قل آپ فرمائیے محبوباں لا اتبع اہواءکم میں پیروی نہیں کرتا تمہاری خواہشوں کی، میں پیروی نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی۔ قد دللت اذا وما انا من المهتدین، اگر میں ایسا کروں تو گمراہ ہو گیا میں اور نہ رہا میں ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل آپ فرمائی انی علی بینۃ من ربی، بے شک میں قائم ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور جھٹلا دیا تم نے اسے، یعنی میں تو قائم ہوں، تم لوگوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس جس چیز کی تم جلدی مچا رہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ تم ایسا کہتے ہو یہ اس طرح عذاب ہوگا ذرا جلدی لے ہو، تو یہ بھی کس انداز میں سمجھایا گیا؟ وہ کیوں نہیں یہ سارا عذاب لے کے یعنی آ سکتے یا اللہ بھیج سکتا، یہ سب کچھ کیوں تھا؟ یہ تو مہلت دی جاتی ہے نا اپنے بندوں کو، اور وہ ہے بھی اللہ کے پاس۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم کسی کا سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے یہ سارے احکامات، یہ سارے حکم کس کے پاس ہیں؟ رب کریم کے پاس ہیں۔ یقص الحق، وہی بتاتا ہے حق، وہو خیر الفاصلین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل آپ فرمائیے لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو کبھی کا لقضی الامر، فیصلہ ہو گیا ہوتا، بینی و بینکم، اس بات کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وعندہ مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں کیا چیز؟ غیب کی خبریں، غیب کی کنجیاں۔ لا یعلمها الا ہو، نہیں میں جانتا سوائے اس کے، اللہ کے سکھانے سے اپنے انبیاء کو اب سارا کچھ پتہ چلتا ہے نا۔ جیسے ایک موبائل ہے، اس کو کیا پتا کہ اس میں ایمان کون ہے، اس کو کیا پتا کہ اس میں سدرا کون ہے، اس کو بتایا گیا ہے نا، تو تبھی یہ سارا کچھ ہوا، اگر نہ بتاتی تو اس کو کیا پتا ہونا تھا؟ تو اللہ کے بتانے سے انبیاء کے پاس ہے، باقی غیب کی کنجی اثر تو اللہ کے پاس ہے نا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں، اللہ جانتا۔ ابھی تو بہت ساری مشینیں بھی جانتی ہیں، لیکن ان کو لوگوں نے یہ صلاحیتیں دی ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں تک ابھی بھی لوگ نہیں پہنچے۔ اللہ جانتا ہے، ابھی تو لوگ کوششیں کر رہے ہیں نا، باہر میں بھی اور بر میں بھی۔ وما تسقط من ورقہ، اور نہیں گرتا کوئی ورقہ، کوئی پتا، الا یعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے، کون؟ رب کریم اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، وہ جو بو دیا تم نے، ولا رت، اور نہ کوئی تر، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ لکھی ہوئی ہے روشن کتاب میں، وہ ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو قبضے میں لے لیتا ہے تمہیں رات کو۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کمایا تم نے دن کو۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اٹھاتا ہے تمہیں نیند سے، یعنی رات کو سلا دیتے ہیں پھر اٹھا دیتا ہے۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری کر دی جائے تمہاری عمر کی جو میعاد مقرر ہے، جتنی دن معین ہے، جتنی آپ کی لائف ہے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتائے گا تمہیں جو تم کیا کرتے تھے۔ وہ القاہر، وہی قاہر ہے، وہی غالب ہے، فوق عبادہ،
اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر کیا چیز؟ حفظہ، حافظ کی جمع ہے نا، نگہبان، حتی اذا جاء احدکم الموت، کہ جب آ جائے تم میں سے کسی کی موت، فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ کیا کرتے؟ توفتہ، تو قبض کر لیتے ہیں، رسولنا، ہمارے جو یہاں رسول مراد نہیں، یہاں بھی کیا مراد ہے؟ فرشتے، تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، جو ڈیوٹی لگی، جو ٹائم لگا اسی ٹائم پہ بس وہ روح قبض کرتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر لوٹائے جائیں گے کدھر؟ اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا حقیقی مالک ہے، الا لہ الحق، سنتے ہو؟ خبردار، اسی کا حکم ہے، وہ اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے، یعنی بہت جلد حساب لینے والا۔ پھر بھی ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، میرے بندوں کچھ کرو، ورنہ وہ تو پکڑ کے فوراً حساب لے لیتے ہیں، اس کے سامنے تو سب کچھ کھلا ہوا ہے۔ قل من ینجیکم، آپ فرمائیے کون نجات دیتا ہے؟ من ظلمات البر، کون نجات دیتا ہے تمہیں بھلا؟ ظلمات البر والبحر، خشکی میں بھی اور سمندر کی تاریکیوں سے بھی، تدعونہ، تم پکارتے ہو اسے، تضرعا و خفیہ، گڑگڑاتے ہوئے بھی اور آہستہ آہستہ بھی، وہ تو ساری بولیاں سنتا ہے نا، اونچی اور آہستہ دونوں۔ لئن آجانا من ہذی لنکونن من الشاکرین، اور کہتے ہو اگر نجات دی اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں، اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں باجی دعا کرے نا، اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم یہ کریں گے، لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر بھی ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیا وہ کرتے ہیں؟ میری آنکھیں تو باہر طور پر ان کو دیکھتی ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، فرمائیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، ہر مصیبت سے پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ ان کی کفار کی بات ہو رہی ہے نا۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فرمائیے وہ قادر ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب اوپر سے بھی، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، زلزلے آتے نا پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا خلط ملط کر دے، یعنی تمہیں مختلف گروہوں میں بانٹ دے، تم آپس میں لڑ لڑ کے مر جاؤ۔ ایسے یہ بھی تو ایک سزا ہوتی ہے نا کہ لڑا دے تمہیں آپس میں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکائے تم میں سے بعد کی، یعنی ایسی لڑائی تم میں چھیڑ دے اور پھر چکائے تم میں سے بعض کو شدت، دوسرے کس طرح سخت ہے، یعنی کس طرح لڑتے ہیں آپس میں، لڑائی کا مزہ چکا دے۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم طرح طرح سے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں آیتیں، دلیلیں، توحید کی دلیلیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان بھی بہت پڑھتے ہیں قرآن کریم، لیکن وہ تو ختم کرتے ہیں نا، لیکن ابھی جتنے کفار ہیں، کتنے ڈاکٹرز میرے ساتھ ملے، وہ کہتے ہیں اتنا آپ لوگ نہیں پڑھتے جتنا ہم قرآن کریم تراجم کے ساتھ پڑھتے۔ وہ عربی نہیں نا پڑھتے، وہ ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، وہ تو اسے کچھ پانے کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ وَكَذَّبَهِ قومک، اور جھٹلایا اس سے آپ کی قوم نے، کس کو؟ قرآن کریم کو، اللہ تعالیٰ کو، سب کو جھٹلایا آپ کی قوم نے، وہ الحق، حالانکہ یہ حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، فرمائیے نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار، ڈیوٹی میں نے دے دی۔ اللہ نے کہا، حریص تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان بھی ہوتے تھے، پھر اللہ نے سکھایا کس انداز سے اپنے بندے کو، انہیں بتایا کہ یہ قرآن کریم تو سراسر حق ہے نا، یہ تو سراسر حق ہے، وہ نہیں مانتے تھے ان کی بات۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر ایک، یعنی جو نبا کمانے ہیں، یہ سورہ نبا بھی آپ پڑھیں گے کہ ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے سننے والے جب تو دیکھے نا کہ بےہدہ باتیں چل رہی ہیں، فی آیاتنا،
ہماری آیتوں میں کوئی ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے اوپر غلط تبصرے کر رہے یا غلط باتیں کر رہے تو کیا کرو، فارطانم، تو منہ پھیر لو ان سے، چھوڑ دو ان کو، نہ دیکھو یہ ہمارے کیا لگتے ہیں، چھوڑ دو ان لوگوں کو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ الجھنے لگ جائیں کسی اور بات میں، کسی اور چیز میں مصروف ہو جائیں، اور باتوں میں لگ جائیں، کسی اور چیزوں میں مصروف ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر کہیں بلا دے تجھے شیطان، فَلَا تَقْعُدْ، تو مت بیٹھو، بعد الذکر، یاد آنے کے بعد، چلو شیطان نے بلا دے وہاں بیٹھ گئے تو جیسے یاد ہے فوراً اٹھ جاؤ، مع القوم الظالمین، ایسے لوگوں کے پاس سے جو ظالم ہیں، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا، من حسابہم من شیء، ان کافروں کے حساب سے کچھ بوجھ، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، وَلَٰكِن ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، البتہ پرہیزگاروں پر نصیحت کرنا فرض ہے، کیوں؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں یا وہ پرہیزگار بن جائیں، کیونکہ سنتا تو وہی ہے نا جو اوبیڈینٹ ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے وہ کہاں سنتا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا، شاید وہ باز آ جائیں، پھر ساتھ کہا اور چھوڑو، اور چھوڑ دے جنہوں نے بنا لیا اپنا دین لعبا، کھیل، ولہوا، دل لگی، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے، وذکر بھی، اور نصیحت کرو اس کے ساتھ، تبصل نفس بما کسبت، تاکہ ہلاک نہ ہو جائے کوئی آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے، اسے پہلے ہی سمجھا دو۔ اللہ کو کتنا پیارا اپنے بندوں سے، لیس لہا من دون اللہ ولی، نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی، یہاں ولی کے معنی ہے حمایتی، مددگار، ولا شفیع، اور نہ سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ معاوضے میں دے، کل عدل، یعنی بدلے میں دے، لا یؤخذ منہا، تو نہ قبول کیا جائے گا ان سے، یعنی جو کچھ بھی بدلے میں دے دے، فدیہ دے دے، تو کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی بطور معاوضہ بھی اگر یہ دینا چاہے نا روئے زمین کو بھی، تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے ہیں کس وجہ سے، ان کی کرتوتوں کے سبب، لہم شراب من حمیم، اللہ کہتے ہیں ان ظالموں کے لیے پھر کیا ہے، پھر کھولتا ہوا پانی ہے ان کا، خمیم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، وعذاب علیم، اور سخت گرمی ہوگی، دردناک عذاب ہوگا، کیوں ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس کی وجہ وہ کفر کرتے رہتے تھے۔ قل محبوبہ فرمائی، اندعو من دون اللہ، کیا ہم پوجیں اللہ تعالیٰ کے سوا، ما لا ينفعنا، جو بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، ولا یضرنا، نہ ہی وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہاتھوں سے بنائے ہیں انہیں کو خدا بنائے بیٹھے ہو۔ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، محبوبہ دو واقعات ایسے ہیں جن کو میں بھول نہیں پاتا۔ کون سے واقعات بتائیے؟ تو بتایا محبوبہ، ایک واقعہ تو دل ہے، دفعہ سفر پہ جا رہے تھے تو ہماری عادت تھی کہ ہم ساتھ میں خدا بھی بنا کے رکھ لیتے تھے، میں نے بنا لیا آٹے کا خدا، ہم لوگوں کا کچھ دنوں کا سفر تھا تو کچھ دن زائد لگ گئے، اب کھانے پینے کی چیز تو میرے پاس نہیں تھی، صرف اس آٹے کے خدا کے، میں نے کیا کیا، اس کو نکالا، پتھر کے اوپر رکھا اور کٹا اور کھا گیا۔ کہتے میں اس پہ آج بھی بڑا ہنستا ہوں، میں کتنا پاگل تھا، اپنے ہاتھوں سے بناتا اور اسی کو کیا کیا مانگتا اور پھر اسی کو کھا جاتا، یہ ذہن میں نہیں تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور آج میں شکر کرتا ہوں کہ کلمہ میرے پاس ہے۔ اور دوسرا اس بات سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم جاہل لوگ تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ میں گیا، میں نے قبر کھودی، میری بچی بھی ساتھ ساتھ مٹی اٹھا رہی تھی، وہ کھیل رہی تھی مٹی کے ساتھ، میں نے جب اسے دبایا وہ چیخ رہی تھی، بابا بچاؤ نہ کر میرے ساتھ کیا رہے ہو،
میں اسے دبا کے آ گیا، آج بھی وہ چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ شکر کرو اللہ نے کلمے کی دولت دی ہوئی ہے آپ لوگوں کو، شکر کرو مالک نے آپ کو لا الہ پڑھنے والوں میں شامل کیا ہوا ہے۔ وَنُرَدُّ اور لوٹ جائیں عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، کیا ہم پھر لوٹ جائیں الٹے پاؤں؟ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، مثل اس شخص کے کہ بھٹکا دیا اسے جنہوں نے زمین میں اور وہ حیران ہے، وہ پریشان ہے۔ لہو اصحاب یدعون، اس کے ساتھی ہیں جو اسے برملا بلا رہے ہوں، کدھر الی الہدی اتنا، او ہمارے پاس آ جاؤ، یہ اس راستے کی طرف یعنی اس ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ کل آپ فرمائیے محبوبا ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی رہنمائی ہی حقیقی رہنمائی ہے۔ وہ امرنا لنسلم لرب العالمین، اور حکم دیا گیا ہمیں کہ ہم جھکا دیں اپنا سر کس کے سامنے؟ سارے جہانوں کے رب کے سامنے۔ وان اقیموا الصلاۃ واتقوا، اور یہ کہ صحیح صحیح ادا کریں نماز، اور یہ کیا ایسے نہیں ٹھونکے مارو بلکہ صحیح صحیح ادا کرو نماز، اور کیا کرو واتقوا، اور ڈرو اس سے، وہو الذی الیہ، اور وہی ہے جس کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ویوم یقول کن فیکون، اور جس روز وہ کہے گا کن ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اسی کا فرمان حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْک، اسی کی حکومت ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عالم الغیب، ہر چھپی چیز کا جاننے والا، والشہادہ، اور ہر ظاہر چیز کا جاننے والا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بڑا سونا حکیم بھی ہے، اور وہ سونا حکمتوں کے ساتھ، وہ جانتا بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یاد کرو جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، آزر سے، ان کے سگے باپ نہیں تھے، چچا تھے، عربی میں چچا کو بھی باپ ایسے کہا جاتا ہے۔ ابھی اتتخذ اصنام آلہہ، اس کی پوری ڈیٹیل میں نے بتائی تھی، پھر جب لفظی ترجمہ کریں گے اس میں بھی آپ سن لیجئے گے کہ کیا تم بناتے ہو بتوں کو خدا؟ انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں، وقومک، اور تیری قوم کو بھی، فی ضلال مبین، وہ تو کھلی گمراہی میں، وکذالک، اور اسی طرح نوری، ہم نے دکھا دیا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، یعنی ملکوت السماوات والارض، اس پہ توجہ دیں، ساری بادشاہی دکھا دی، اللہ فرما رہے آسمانوں کی زمین کی۔ پھر رسول اللہ کو کیا کچھ دکھایا ہوگا، کیا کچھ دکھایا ہو۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر چھا گئی ان پر رات تو دیکھا انہوں نے ایک ستارہ۔ یہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، دلائل بھی دیکھیے اللہ نے سمجھائے نا اپنے پیارے لوگوں کو۔ جب انہوں نے کیا دیکھا، ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، بولے کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا ستارہ، قال لا احب الافلین، میں نہیں پسند کرتا، کس کو؟ ڈوب جانے والوں کو میں تو نہیں پسند کرتا، یہ جو غائب ہو جاتے ہیں اس کو۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا چاند کو چمکتے ہوئے، قال، کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما، پھر جب افلا، پھر وہ غروب ہو گیا، پھر وہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، قال، تو آپ نے کہا، لئن لم یہدنی، اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا ربی میرا رب، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی اس گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ اللہ نے ہدایت دی نا۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر جب دیکھا سورج کو چمکتے ہوئے، قال، بولے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے کیا؟ ھذا اکبر، یہ تو اس سے بڑا ہے، بلکہ یہ تو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، قال، آپ نے فرمایا، یا قوم، ہے میرے قوم،
انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو. انی وجہت وجہی للہ، بے شک میں نے پھیر لیا اپنا رخ اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور کس کو؟ زمین کو، حنیفہ یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے. حاجہ قوم، جھگڑنے لگی پھر ان سے ان کی قوم، انہوں نے تو عقلی لحاظ سے ان کو ہرایا تھا نا. قال تحاجونی فی اللہ، آپ نے کہا کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے اللہ کے بارے میں، وقد ہدان، حالانکہ اس نے ہدایت دی ہے مجھے. ولا اخاف، میں نہیں ڈرتا. ما تشرکون بھی، ان چیزوں سے جنہیں تم شریک بناتے ہو. الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ چاہے میرا پروردگار کوئی تکلیف پہنچانا. پھر اللہ ہے نا، واسع گھیرے ہوئے ہے. ربی میرا رب، کل شیء علما، ہر چیز کو اپنے علم سے. افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، اور کیسے ڈروں میں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے. ولا تخافون، حالانکہ تم نہیں ڈرتے. انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے شریک بنایا اللہ کے ساتھ اسے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا. تم نے کبھی سورج کبھی چاند کے سامنے سر ٹیک دیا. ما لم ينزل بھی، نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق کوئی سلطان دلیل. پھر تم ہی بتاؤ، فَأَيُّ الفریقین، دونوں فریقوں میں سے، احق بالامن، کون زیادہ حقدار ہے امن کا، سلامتی کا. ان کنتم تعلمون، اگر تم کو جانتے ہو. الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے. ولم یلبسوا، اور نہ ملایا انہوں نے. ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی شرک سے. اولئک لہم الامن، پھر انہیں اللہ نے امن دیا، انہی کے لیے ہے تو امن. وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومی، اور یہ ہماری دلیل تھی. یہ جو پیچھے ساری باتیں ہیں نا، اللہ فرما رہے وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومی، اور یہ ساری ہماری دلیلیں تھیں جو ہم نے دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے مقابلہ میں. نرفع درجات، ہم نے بلند کیے، ہم بلند کرتے ہیں. من نشاء، درجے جس کے چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، آپ کا رب بڑا دانا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہیں پہ ختم کر دیتے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہم لوگوں کے لیے